بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے آپ کی کلاس پارٹ 1 کا، اور آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر جو ہے ہماری آج کی اس نظم کا عنوان ہے۔ یہ نظم جو ہے اس کے شاعر ہیں میر انیس، اور میر انیس جو ہیں یہ 1800 میں پیدا ہوئے اور 1874 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے حوالے سے 2-3 باتیں امپورٹنٹ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میر انیس کا اصل نام جو تھا وہ ببر علی تھا، ببر علی۔ جائے پیدائش فیض آباد میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کی جو وجہ شہرت ہے یعنی مشہور ہونے کی وجہ جو ہے، جو ان کی پہچان ہے، وہ کیا ہے؟ مرثیہ نگاری۔ مرثیہ ایک اردو شاعری کی ایک صنف ہے جس میں کسی کی وفات کے بعد جو ہے اس کا غم بیان کیا جاتا ہے، اور مصائب بیان کیے جاتے ہیں، نوحے بیان کیے جاتے ہیں، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ کی ابتدا جو ہے خاص طور پر ہوئی تھی جو واقعہ کربلا پیش آیا تھا اس کے بعد، کیونکہ وہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ اس کے بعد مرثیہ کی ابتدا ہوئی، اور اردو زبان میں میر انیس نے ہی سب سے زیادہ شہرت حاصل کی ہے مرثیہ نگاری کے فن میں۔ ان کی مرثیہ نگاری کی جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں؟ تخیل بہت شاندار ہے، یعنی ان کی سوچ جو ہے اپنی سوچ و فکر کے اعتبار سے بہت زبردست ایک خیال پیش کرتے ہیں، تصویر پیش کرتے ہیں۔ اور منظر نگاری، یعنی جن مناظر کو یہ اپنی شاعری کا حصہ بناتے ہیں ان میں یہ بہت کمال درجے کی مہارت رکھتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ جو ہے حقائق کی روشنی میں وہ منظر بیان کرتے ہیں۔ لفظی تصویر کاری بھی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے، اور اپنے لفظوں کے ذریعے ایک تصویر کھینچ کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم اسی جگہ گھوم پھر رہے ہیں جس جگہ کے بارے میں شاعر اپنی اس نظم میں ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت نظم جو ہے یہ ایک طویل مرثیے کا ابتدائیہ ہے۔ میر انیس کا ایک طویل مرثیہ ہے جس میں آگے بہت سارے بند ہیں، اور ان میں سے یہ جو 5 بند ہیں پہلے وہ ہمارے اس نظم میں میدان کربلا میں صبح کا منظر کے عنوان سے شامل کیے گئے ہیں۔ اور یہ نظم جو ہے بنیادی طور پر مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ اس کی حیت کیا ہے؟ مسدس ہے، یعنی اس کا ایک بند جو ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ جس طرح مسدس حالی کے بارے میں آپ نے سن پڑھ رکھا ہے کہ مسدس حالی کو مسدس حالی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا ایک بند جو ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اصل نام اس کا مد و جزر اسلام تھا۔ تو یہ جو مرثیہ ہے میر انیس کا، اس کا بھی ایک ایک بند 6 مصروں پر مشتمل ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نظم جو ہے مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ مسدس کا لفظ نکلا ہے سادس سے، سادسن عربی میں 6 کو کہتے ہیں، اسی سے مسدس بنا، یعنی ایسی نظم جس کا ایک بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بند پڑھوں گا یہاں سے پورا، آپ اپنی ٹیکسٹ بک سامنے رکھیں گے اور مجھے سنیں گے، اور آپ کی نظریں جو ہیں وہ اپنی کتاب پر ہوں گی، یا پھر صرف مجھے سن لیں اور پھر اس کے بعد کتاب سے دیکھ لیں، دونوں طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے سنیں اور ساتھ ساتھ آپ کتاب بھی کھول کر سامنے رکھیں، کیونکہ بعد میں آپ نے کتاب پر الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ اچھا جی، پہلا بند ہے کہ ٹھنڈی ہوا میں سبزۂ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرۂ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔
تو مرثیہ پڑھنے کا بھی ایک خاص انداز ہوتا ہے درد بھرا، اور یہ مرثیہ در حقیقت حضرت امام حسین امام علی مقام کی شہادت، آپ کے ساتھیوں کی شہادت اور اس واقعہ کربلا کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ کیونکہ اس طویل مرثیے کا ابتدائیہ ہے، تو اس میں شہادت کے واقعات نہیں بیان کیے گئے، بلکہ اس میدان کربلا کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، اور اس میدان میں صبح کا وقت کیسا تھا، صبح کے وقت کیا مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے، اس کی ایک تصویر، ایک جھلک جو ہے میر انیس نے اس پہلے بند میں پیش کی ہے۔ اور اب دیکھیے جی، اس بند جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس میں مشکل الفاظ جو آئے ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں۔ تو دیکھیے جی، یہ بند نمبر 1 میں نے یہاں لکھا ہے، اس میں ایک مشکل لفظ ہے زنگاری فلک، جس میں کہتے ہیں کہ شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک۔ تو اطلس کا لفظ یہاں نہیں لکھا، اطلس کا لفظ ہے، اطلس کے لفظ کا معنی ہے اعلیٰ ریشمی کپڑا، اطلس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد زنگاری فلک ہے، زنگاری کہتے ہیں نیلا پن، نیلا رنگ، فلک کا معنی آسمان ہے، تو زنگاری فلک کا مطلب ہو جائے گا نیلا آسمان جس میں سبز رنگ نمایاں ہو۔ اس کے بعد لفظ آیا ہے برگ گل، یہ آپ معنی ساتھ ساتھ اپنی ٹیکسٹ بک پر لکھتے چلے جائیں، تاکہ بعد میں جب میں مفہوم بیان کروں اور تشریح بیان کروں، یا بعد میں جب آپ نے خود مطالعہ کرنا ہو تو آپ کو اس کی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے، کوئی لفظ ایسا نہ ہو جس کا معنی آپ کو نہ آتا ہو۔ برگ گل، پھول کی پتی، برگ کا معنی پتا ہوتا ہے، گل کا معنی پھول ہے، تو برگ گل کا معنی پھول کے پتی، پھول کی پتیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جس سے مل کر پھول بنتا ہے۔ خجل، خجل کا مطلب بنتا ہے شرمندہ، شرمندہ ہونا یا شرمسار ہونا۔ اور گوہر یکتا، بے مثال موتی، گوہر کا مطلب موتی ہے، یکتا کا مطلب ایسا جس کی مثل اور کوئی نہ ہو۔ اور جواہر نگار ایک لفظ ہے، جواہر نگار کا مطلب ہے مرصع، مرصع یعنی موتیوں سے جڑا ہوا، موتیوں کی طرح خوبصورت، ایسی چیز جو موتیوں کی طرح بالکل جڑی ہوئی اور خوبصورت ہو، وہ مرصع کہلاتی ہے یا جواہر نگار کہلاتی ہے۔ تو یہ تھے اس بند میں مشکل الفاظ۔ اب میں مصروں کا مفہوم بیان کروں گا۔ عزیز طلباء، اس لیکچر میں ہم صرف 3 بند پڑھ سکیں گے، اور نیکسٹ جو 2 بند ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے جی، پہلا مصرع دیکھیے اور پہلا شعر دیکھیے کہ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک۔ شاعر کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے صحرا میں جو سبزہ تھا، جو گھاس تھا، دیگر پودے تھے، وہ لہک رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ صبح کے وقت کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ باد نسیم یعنی صبح کی ہوا باد صبا چل رہی تھی، اور اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے جو وہاں گھاس پھوس تھا یا سبزہ تھا، پودے تھے، وہ لہرا رہے تھے، وہ جھول رہے تھے، اور وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا منظر، وہ سبز و شاداب منظر صحرا میں، کہ شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، اس قدر خوبصورت منظر تھا کہ اس سے آسمان کا جو نیلا پن ہے یا اس کا جو خوبصورتی ہے آسمان کی، وہ بھی شرما رہی تھی۔ آسمان اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ بھی شرما رہا تھا، شرمسار ہو رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو یہ منظر ہے میدان کربلا کا، کہ جس میں ہوا کے چلنے سے سبزہ لہرا رہا ہے۔ وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، درخت ہوا کی وجہ سے جھوم رہے تھے، اور ہوا جب پھولوں سے ٹکرا رہی تھی تو پھولوں کی خوشبو کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، اور اس خوشبو کو پھر ہر طرف پھیلا رہی تھی۔ درخت جھوم رہے تھے اور پھولوں کی خوشبو اور مہک ہر طرف پھیل رہی تھی۔ ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، اور پھول کی ہر پتی پر شبنم کے قطرے جو ہیں وہ اپنی جھلک دکھا رہے تھے۔
صبح کا کیونکہ وقت تھا، رات کے وقت شبنم پڑ چکی تھی اور پھول کی پتیوں پر چھوٹے چھوٹے جو شبنم کے قطرے تھے وہ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ ہیرے خجل تھے ان قطروں کے سامنے، ان قطروں پر چونکہ آسمان سے سورج کی جو کرنیں تھیں، ابتدائی کرنیں وہ پڑ رہی تھیں، روشنی پڑ رہی تھی اور وہ شبنم کے قطرے موتیوں کی مثل چمک رہے تھے، جس کی وجہ سے ہیرے بھی ان کے سامنے ہیج تھے، ہیرے بھی شرمندہ ہو رہے تھے، خجل ہو رہے تھے ان کے سامنے، اتنے وہ شبنم کے قطرے جو ہیں سورج کی کرنیں پڑنے کی وجہ سے چمکدار ہو گئے تھے اور ہیرے ان کے سامنے کچھ نہ تھے، گوہر یکتا نثار تھے اور وہ شبنم کے قطرے جو تھے وہ قیمتی موتیوں کی مثل لگ رہے تھے۔ پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے، اور شبنم کے قطرے صرف پھولوں پر ہی نہیں پڑے تھے بلکہ وہ درختوں کے پتوں پر ہی تھے، اور پتے بھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بہت مرصع کاری ہوئی ہے، ان پر پھول پتوں کے اوپر بھی گویا موتی جڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے، تو پتے بھی درختوں کے جو تھے وہ شبنم کے قطروں کی وجہ سے بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے اور موتیوں کی لڑیوں کی مثل لگ رہے تھے۔ تو اس میں آپ نے ایک خوبصورت ایک منظر نگاری پڑھی ہے شاعر کی طرف سے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم نے تو میدان کربلا کے حوالے سے گرمی کی شدت کے حوالے سے پڑھ رکھا ہے اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ وہاں بہت زور کی گرمی تھی، پانی دستیاب نہیں تھا، بے شک یہ سب کچھ تھا، لیکن شاعر نے یہاں صبح کا منظر بیان کیا ہے اور یہاں مبالغہ آرائی ضرور ہے، میر انیس کے ہاں مبالغہ آرائی ہے۔ مبالغہ آرائی کا مطلب ہوتا ہے معنی کی زیادتی، یعنی بے شک وہ بات کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، زیادہ ایک حد سے گزر جاتے ہیں ایک چیز کو بیان کرنے میں، جیسا شاید حقیقت میں اس کا تصور میدان کربلا میں ممکن نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ شاعری ہے اور شاعری میں صبح کا منظر بیان کرنا وہ اسی انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور یہ قرین قیاس ہے، تو اس میں ہم نے جو شعری خصوصیات ہیں ان پر زیادہ نگاہ رکھنی ہے بجائے ان کے معنی و مفہوم کے، اور بجائے حقائق کی نظروں سے انہیں دیکھنے کے ہم نے دیکھنا ہے کہ شاعر نے کتنا خوبصورت منظر نگاری کی ہے، اور آخری شعر میں جو تشبیہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ اس نے شبنم کے قطروں کو قیمتی موتیوں سے تشبیہ دی ہے، اور واقعی شبنم کے قطرے جو ہیں وہ چونکہ صاف اور شفاف ہوتے ہیں اور سورج کی کرنیں جب ان پر پڑتی ہیں تو روشنی منعکس ہوتی ہے ان سے، اور روشنی کے انعکاس کی وجہ سے وہ سورج وہ جو چمک ہوتی ہے ان سے پیدا ہوتی ہے اور وہ یوں ہی محسوس ہوتے ہیں جیسے چمکتے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے جی، یہاں میں نے ساتھ ہی اس بند کے حوالے کا اشعار دے دیے ہیں کہ صبح کا منظر ہے کتنا دل نشیں، یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس ٹیکسٹ بک پر ہی یا اپنی نوٹ بک پر، اور پہلے بند کے حوالے کے اشعار آپ نے یہ دو کم از کم ضرور تیار کرنے ہیں۔ صبح کا منظر ہے کتنا دل نشیں، ہر طرف ہے نور سا پھیلا ہوا، اور کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اب آئیے دوسرے بند کی طرف۔ دوسرا بند ہے وہ نور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، دراج و کبک و تیہو و طاؤس کی صدا، اور وہ جوش گل وہ نالائے مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ اس بند میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان میں دیکھیے جی، دشت کا لفظ آیا ہے جس کا معنی صحرا ہے، دراج کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے تیتر، دراج تیتر، کبک کا معنی چکور ہے، کبک پڑھنا ہے اس کو، اس کا معنی چکور ہے، تیہو، تیہو
بھی ایک تیتر کی مثل ہی ایک پرندہ ہوتا ہے، خوش آواز۔ نالائے مرغان خوش نوا، نالا کا مطلب صرف اگر کریں تو مراد ہے آواز یا پکار، اور مرغان کا مطلب پرندے ہے، اور خوش نوا کا مطلب ہے اچھی آواز والے۔ تو نالائے مرغان خوش نوا کا معنی ہوگا خوش آواز پرندوں کی آواز۔ خوش آواز پرندے جو ہیں وہ ان کا نالا، ان کی پکار۔ سرخ پوش ہونا، سرخ لباس پہنے ہوئے ہونا، یعنی جس پر سرخ لباس پہنا دیا جائے یا سرخ پھولوں سے کوئی چیز لد جائے تو اس کو سرخ پوش کہتے ہیں۔ تھالے، تھالوں سے مراد درخت کے تنے کے ارد گرد جو کیاری ہوتی ہے، ہم کیاری بناتے ہیں جس میں گوڈی کی جاتی ہے، پانی لگایا جاتا ہے، اس کو تھالا کہتے ہیں۔ عموماً تو تھال ہوتا ہے نا، برتن، تھال برتن کو کہتے ہیں، لیکن جو درخت کے تنے کے ارد گرد جگہ ہوتی ہے جہاں گوڈی کی جاتی ہے، پانی لگایا جاتا ہے، کھاد ڈالی جاتی ہے تاکہ درخت جو ہے وہ پھلے پھولے، تو اس کو درخت کا تھالا کہتے ہیں، یعنی درخت کے ارد گرد موجود کیاریاں۔ اور سبد گل فروش، سبد عربی میں ٹوکری کو کہتے ہیں، گل فروش پھول بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ تو سبد گل فروش کا معنی ہو جائے گا پھول بیچنے والے کی ٹوکری، پھول بیچنے والے کی ٹوکری۔ تو یہ معنی آپ نے دیکھ لیے، آپ ان کو اپنی کتابوں پر نوٹ بھی کر لیں، اور پھر مجھے سنیں کہ اس بند کا مفہوم کیا ہے۔ مفہوم دیکھیے جی، وہ نور، بند کا آغاز ہوتا ہے وہ نور، یعنی شاعر کہتے ہیں کہ صبح کے وقت سورج کے مکھڑا دکھانے کی وجہ سے روشنی پھیل رہی تھی، ہر طرف روشنی پھیل رہی تھی، نور کا معنی روشنی ہوتا ہے۔ وہ دشت، وہ صحرا، دشت کا مطلب صحرا ہے، سہانا سا، اور دشت اور صحرا جو تھا وہ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا، سہانا، اچھا لگ رہا تھا۔ وہ فضا، اور ہوا بہت خوبصورت اور خوشگوار چل رہی تھی۔ پھر دوسرے مصرعے میں پرندوں کا ذکر کرتا ہے، دراج و کبو کو تی ہو طاؤس کی صدا۔ ایک طرف سورج کی کرنیں پڑنے کی وجہ سے روشنی پھیل رہی تھی، فضا، ہوا چل رہی تھی، اور ہوا کی وجہ سے اور روشنی پھیلنے کی وجہ سے صحرا جو خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا، اور وہاں سونے پر سہاگا یہ کہ پرندے موجود تھے خوبصورت آوازوں والے، اور وہ جو ہے وہ چہچہا رہے تھے، وہ گنگا رہے تھے، گویا تسبیح بیان کر رہے تھے، جن میں تیتر بھی تھے، چکور بھی تھے، تیہو بھی تھے، اور طاؤس کا معنی ہوتا ہے مور۔ طاؤس کا معنی ہم وہاں چھوڑ گئے، طاؤس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مور۔ تو بے شک ان خوبصورت اور خوش آواز پرندوں کا وجود ایک صحرا میں اگر ہو تو کیا ہی بات ہے، سو صحرا کتنا خوبصورت منظر پیش کرے گا، جس صحرا میں، ریت بھرے صحرا میں اگر وہاں جو ہے وہ روشنی پھوٹے اور ساتھ صبح کے وقت جو ہے وہ پرندے چہچہانے لگیں۔ پرندے عام طور پر تو باغوں میں چہچہاتے ہیں، لیکن شاعر نے یہ منظر جو پیش کیا ہے یہ ایک باغ نما دشت کا ہے۔ بے شک وہ دشت ہے، صحرا ہے، لیکن شاعر نے جن چیزوں کے وجود کا وہاں ذکر کیا ہے، میں محسوس ہوتا ہے کہ گویا شاعر ایک باغ کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، وہ جوش گل، وہ نالائے مرغان خوش نوا، پھول جو تھے وہ بھی جوش مار رہے تھے، ان کے اندر بھی ایک جنون کی کیفیت طاری تھی، ہیجان کی کیفیت طاری تھی۔ وہ نالائے مرغان خوش نوا، اور خوبصورت آوازوں والے پرندے جو تھے وہ چہچہا رہے تھے، پکار رہے تھے، بول رہے تھے، آوازیں نکال رہے تھے۔ سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، صبح کی ہوا جو تھی اتنی خوشگوار تھی، اتنی اچھی تھی کہ ہمارے جسم کو جو ہے وہ گویا سردی لگ رہی تھی اور ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا، اس میں خنکی موجود تھی۔ پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، سبز درخت جو تھے جن کے پتے عام طور پر سبز ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھول بہت کثرت سے لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ایسا لگتا تھا کہ درختوں نے گویا سرخ لباس پہن رکھا ہے۔ اور تھالے بھی نخل کے سبد گل فروش تھے، اور نخل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا عام طور پر تو معنی صرف کھجور کا درخت لیا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد ہر قسم کے درخت ہیں۔ تو تمام جو درخت تھے ان کے تنے کے ارد گرد جو موجود ٹوکریاں تھیں، کیاریاں تھیں، وہ گویا
پھول بیچنے والے کی ٹوکریوں کی مثل ہو گئے تھے، یعنی پھول اوپر سے گرتے تھے جو تنا کے ارد گرد بکھر گئے تھے، جمع ہو گئے تھے، اور وہ کیاریاں یوں محسوس ہوتی تھیں گویا کہ پھول بیچنے والے نے اس میں اپنے پھول سجا رکھے ہیں، اتنی خوبصورت وہ لگ رہی تھی۔ تو یہ منظر آپ نے پھر ایک باغ کا سا منظر پڑا، اور اس میں جو امدادی اشعار ہیں وہ یہاں میں نے نیچے لکھے ہیں۔ پرندوں کے حوالے سے شعر کی تشریح میں ہم یہ لکھیں گے کہ پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی، اور پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ تو یہ دو اشعار جو ہیں اس دوسرے بند کے لیے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے تیسرے بند کا، تیسرا بند دیکھیے جی، وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گوہر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ اس میں مشکل الفاظ یہ ہیں، نسیم کا معنی بھی صبح کی ہوا ہے، جا بجا کا معنی ہے ہر جگہ، گوہر ہائے آبدار کا مطلب ہے چمکدار موتی، گوہر موتی کو کہتے ہیں، گوہر ہا اگر اکٹھا ہو جائے تو پھر گوہر ہا جمع ہوتا ہے، مطلب بہت سارے موتی، آب چمک کو کہتے ہیں تو آبدار مطلب چمکدار موتی، بالائے نخل درختوں کے اوپر، خواہاں خواہش مند یا طالب، اور زیب گلشن زہرا یعنی حضرت فاطمہ زہرا کے باغ کی رونق، اور کٹورے سے مراد ہے پیالے، یعنی مراد ہے کھلے ہوئے پھول جو کٹوروں کی مثل لگ رہے تھے۔ اب مفہوم دیکھیے جی، کہتے ہیں صحرا ہے اور اس میں باد نسیم بہت خوبصورت انداز میں چل رہی ہے، اور ایک سبزہ زار ہے، ہر طرف پھیلا ہوا ہے سبزہ، اور پھولوں کے اوپر شبنم کے قطرے موتیوں کی مثل لگ رہے ہیں، اور ان سے چمک پیدا ہو رہی ہے سورج کی کرنیں پیدا ہونے کی وجہ سے، پڑنے کی وجہ سے۔ اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، تو باد نسیم کے چلنے کی وجہ سے شاخیں بھی لہرا رہی تھیں، اور وہ کبھی زمین سے آ کر ٹکراتی تھیں، کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتی تھیں، جس سے بہت خوبصورت منظر پیدا ہو رہا تھا۔ اور بالائے نخل جو بلبل تو گل ہزار، درختوں پر چونکہ بہت کثرت سے پھول کھلے ہوئے تھے، تو بلبل کو ہمارے ادب میں پھول کا عاشق گردانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو ایک بلبل کے لیے تو ایک پھول ہی کافی ہوتا ہے، لیکن وہاں بلبل کی اس قدر موجیں لگی ہوئی تھیں کہ وہاں پھول بہت کثرت سے کھلے ہوئے تھے، تو ان کی نسبت آپس میں یہ تھی کہ ایک بلبل تھا تو ہزار اس کو پھول میسر تھے، تو گویا بلبل وہاں بیٹھ کر بہت خوش تھے، کیونکہ ان کو جو ہے بہت کثرت سے پھول دیکھنے کو ملے ہوئے تھے جن سے وہ بہت محبت کرتے ہیں، جنہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ اور آخری جو شعر ہے اس بند کا، وہ نچوڑ ہے اس پوری نظم کا، اور وہ اس میں حقیقی المیہ بیان کیا ہے شاعر نے کہ خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آب کے، حضرت فاطمہ زہرا کے باغ کی رونق، ان کی باغ کے پھول یعنی ان کی اولاد، اور وہ تمام لوگ چھوٹے چھوٹے بچے علی اصغر جیسے جو تڑپ رہے تھے، خواہش مند تھے پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے، تو شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ یزیدیوں نے ابن زیاد کے حکم پر چونکہ پانی بند کر دیا تھا 3 روز پہلے سے ہی، اور لوگ بہت پیاسے تھے، پانی میسر نہیں تھا، اور دریائے فرات بہہ رہا تھا، لیکن اس طرف جانے کی اجازت نہیں تھی، پانی لینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اس کی قدرت نے، اور یہ جو پھول تھے وہاں کھلے ہوئے، انہوں نے یہ بندوبست کر دیا تھا پانی کا کہ شبنم کے قطروں کو پھولوں نے اپنے کٹوروں میں محفوظ کر لیا تھا۔ پھول جو کہ کٹوروں کی مثل ہوتے ہیں، جس کے ارد گرد پھول کی پتیاں ہوتی ہیں اور درمیان میں تھوڑی سی جگہ ڈھلوان دار ہوتی ہے، نیچی ہوتی ہے، تو وہ گویا کٹوروں پیالوں کی مثل تھے، اور ان کے اندر شبنم کے قطرے انہوں نے جمع کر کے گلشن زہرا کے پھولوں کو پیش کر دیے تھے۔ تو اس پر جو امدادی شعر ہیں وہ یہ ہیں کہ فضا ہو رہی تھی حسین و معطر، فضا ہو رہی تھی حسین و معطر، چمکتے تھے ہر سمت شبنم کے گوہر۔ یہ شبنم کے حوالے سے شعر ہے، اور جو آخری شعر ہے
بند کا اس کے حوالے کا شعر یہ ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ تو عزیز طالبات، آپ ان پہلے 3 بند کو غور سے سنیے اور ان کی تشریح آپ کتاب سے بھی تیار کیجئے، اور کسی 2 شعروں کی تشریح جو پسندیدہ شعر ہیں آپ کے، ان کی تشریح آپ نے اسی انداز میں بورڈ پیٹرن کے مطابق لکھ کر مجھے آپ نے واٹس ایپ کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔